آج 18 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع دعا عبادتوں کا مغز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ میں زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتا ہے حبیب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں جب سوال کرے تو آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ رب بڑا قریب ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے قریب ہونے کی دلیل یہ ہے، فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے کوئی قید نہیں لگائی کہ خاص وقت میں دعا کرو تو قبول ہے، صبح کرو تو قبول ہے، رات کو کرو تو قبول نہیں، کوئی قید نہیں لگائی۔ فرمایا اذا دعان، جب بھی تم مجھ سے دعا کرو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز فضیلت نہیں رکھتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین او کما قال۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت حیادار ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ کو خالی لٹاتے اللہ کو بھی حیا آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ارشاد گرامی ہے من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے سمجھ لو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ جو اللہ سے کثرت سے دعا مانگنا شروع کر دے سمجھ لیں اللہ نے اس کے لیے رحمت کے دروازے پہلے کھول دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ارشاد گرامی ہے الدعاء مخ العبادات، دعا عبادات کا مغز ہے۔ غور کیجیے گا اس حدیث پاک پہ، فرمایا دعا عبادات کا مغز ہے۔ ہم اگر نماز ادا کریں اور مغز کی باری آئے تو بندہ بس ہاتھ پھیلا کے تو یوں ہی چلا جائے، تو فرمایا مغز کی باری آئی ہے بندہ 2 درجن کیلے خریدے اور ان کے اندر کا جو مغز اور گودا ہے وہ نکال کر پھینک دے چھلکے پاس رکھ لے تو کیسے اس کو نفع ملے گا؟ تو فرمایا گیا آپ جو عبادات کرتے ہیں دعا اس کا مغز ہے، تو ہمیں دعا جتنی محبت کے ساتھ مانگو گے اتنا اللہ کا کرم تم پہ زیادہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت اگلی حدیث پاک ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ان الرجل لا يخرج الرزق بالذنب يصيبه۔ فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے بندے کا رزق بند ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے رزق بندے کا تنگ ہوتا ہے۔ اور فرمایا ولا يرد القدر الا بالدعاء، فرمایا دعا ایسی عبادت ہے کہ دعا سے اللہ تقدیر بھی ڈال دیتا ہے۔ اور فرمایا ولا يزيد في العمر الا البر، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب اس بات پہ توجہ فرمائیے گا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دعا ایسی عظیم چیز ہے کہ اللہ اس سے تمہاری تقدیر بھی ٹال دیتا ہے، اس لیے دعا کثرت کے ساتھ کرنا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ بچوں کو دین پڑھانے کے لیے استاد کا انتخاب کیا جائے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت مولا طاہر بندگی بہت بڑے چوٹی کے بزرگ ہیں، آپ ان کو کہیں آپ کے بچوں کو پڑھا دیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے کہا ہاں وہ بہت بڑے عالم ہیں، میں انہی کا انتخاب کرتا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ جب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اہتمام کیا حضرت مجدد الفسانی نے تو حضرت مولا طاہر بندگی جب تشریف لائے تو حضرت مولا طاہر بندگی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے بچوں کو دین پڑھاتے تھے۔ ایک دن مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح کیسے پڑھاتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا تم جس استاد کے پاس پڑھتے ہو وہ تو جہنمی ہے، یعنی میں نے اس کے ماتھے پہ دیکھا ہے شقی لکھا ہے، جہنمی لکھا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے عرض کرنے لگے بڑوں کی اولاد پھر کام بھی تو بڑوں والا ہوتا ہے نا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے کہنے لگے ابا جان اگر وہ جہنمی ہے دعا کرے جنتیوں کے دروازے پہ نہیں آ گئے، آپ دعا کریں گے تو اللہ خیر کر دے گا۔ یہاں ایک جملہ کی تصحیح کر لیں، حضرت غوث اعظم فرمایا کرتے تھے میری دعا سے اللہ تقدیر مبرم بھی ٹال دیتا ہے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں،
پہلی قسم ہے تقدیر مبرم، دوسری ہے معلق محض، تیسری ہے تقدیر معلق شبیہ و مبرم۔ غوث اعظم کا جو فرمان ہے میری دعا سے اللہ تقدیر مبرم بھی ڈال دیتا ہے۔ تقدیر مبرم تو نبیوں کی دعا سے نہیں ٹلتی، چاہے کسی ولی کی دعا سے ٹلے۔ یہاں سے مراد تیسری قسم ہے تقدیر مبرم جو شبیہ و معلق ہے، جو معلق کے ساتھ مشابہ ہے، یا تقدیر ایسی تقدیر تعلیق ہے لیکن مبرم کے ساتھ وہ مشابہ ہے۔ تیسری تقدیر مراد ہے، وہاں تک خاص ولیوں کی رسائی ہوتی ہے۔ مجدد الفیضانی کہتے ہیں میں نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، میں نے دعا کی یا اللہ میرے بچوں کا جو استاد ہے طاہر بندگی اس کے ماتھے پہ شقی اور جہنمی لکھا ہے، یا اللہ تو مہربانی کر دے۔ مجدد پاک کہتے ہیں میں ساری رات دعا کرتا رہا، صبح بچے نے پوچھا ابا جان کیا بنا، فرمانے لگے اللہ نے مہربانی فرما کر اس کو جنتی کر دیا۔ تو یہ حدیث کی تفسیر ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ دعاؤں سے تقدیر بھی ٹال دیتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے یارانہ تھا، محبت تھی، اگرچہ بہاؤالدین زکریا ملتانی حضرت بابا فرید صاحب سے سینئر تھے، چونکہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہے یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جو مرشد گرامی ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، یہ ان کے ہم اثر ہیں، لیکن حضرت بابا صاحب کو خاص پیار تھا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی بڑا پیار کرتے تھے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، اکثر آمد و رفت لگی رہتی تھی، بڑی محبت ایک دوسرے سے کرتے۔ محبت کی نشانی ایک یہ بھی ہے، ایک بندہ ملتان کا تھا تو وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس جا کے کہتا ہے حضور مجھے مرید کرے، آپ فرمانے لگے یار کریم کا بندہ میں مرید نہیں کرتا، تو پاک پدر میں چلا جا حضرت بابا فرید کے پاس جا کے ان کا مرید ہو جا۔ وہ ملتان کا بندہ حضرت بابا فرید صاحب کے پاس گیا، فرمایا کہاں سے آیا ہے، کہا جی میں مرید ہونے کے لیے، کہاں سے آیا، کہتے جی میں ملتان سے آیا ہوں۔ تو حضرت بابا صاحب فرمانے لگے یار تو دریا چھوڑ کے نہر کے پاس آ گئے، جا واپس جا کے مرید ہو۔ تو یعنی وہ کتنی، وہ آج کا وہ میرے جیسا ہوتا تو کہتا جو مقام میرا پھر کسی کا تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ساری نہریں یا دریا تو پھر کائنات میں اکیلا میں ہی ہوں، یعنی ہماری تو سوچ یہ ہے، لیکن وہ آپس میں پیار اگلے کو ترجیح دیتے تھے، وہ اگلے کو یہ افضل سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت بابا فرید صاحب چلے گئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو ملنے کے لیے، میں حدیث کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ حضرت بابا صاحب جب ملنے کے لیے چلے گئے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی خادمہ تھی جو کبھی کبھی آپ کو وضو کرواتی تھی، عام کے آستانہ پہ رہتی تھی، لیکن حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو پتا تھا کہ اس کے ماتھے پہ شقی لکھا ہے، جہنمی لکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے فیصلے ہو جاتے ہیں کس نے جنت جانا ہے کس نے جہنم جانا ہے۔ اس کے ماتھے پہ شقی لکھا تھا، لیکن وہ دل کی آنکھ سے وہ دیکھ سکتا تھا، ظاہری آنکھ سے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حضرت بابا صاحب جب آئے تو کسی نے بتایا بہاؤالدین زکریا ملتانی کو کہ حضرت بابا فرید صاحب آئے ہیں، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا لوٹے میں پانی لے جاؤ، جا کر بابا صاحب کو وضو کرواؤ۔ خادمہ کہنے لگی لوٹی تیری یہاں تے منہ میں گہرا دے دسنا ہے، فرمایا نہیں تجھے جانا پڑے گا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لوٹے میں پانی لیا، بابا صاحب کو وضو کروانے کے لیے گئی تو بابا صاحب نے دیکھا تو آپ فرمانے لگے دل میں کہ کیا ان کے پاس مردوں کی کمی تھی کہ عورت کو وضو کے لیے بھیج دیا، عورت عمر رسیدہ تھی کہ اس کو وضو کے لیے بھیج دیا۔ خیر حضرت بابا صاحب نے جب غور کیا تو آپ سمجھ گئے کہ کیوں میری بارگاہ میں اس کو بھیج رہے ہیں کہ یہ تو شقی اور جہنمی ہے۔ حضرت بابا صاحب کو وضو کروانے لگی تو حضرت بابا فرید صاحب عورت کو دیکھتے جا رہے ہیں، اس نے سارا لوٹا منڈیلا دوڑتی چلی گئی، جا کر کہنے لگی بہاؤالدین زکریا ملتانی سے حضور میں نے نہیں کہا تھا مجھے نہ بھیجے اس بابے کے پاس، وہ تو مجھے دیکھتا جا رہا، میں جلدی دوسرا لوٹا بھی لے جا پانی کا۔ اس نے دوسرا لوٹا لیا پانی کا تو پہنچ گئی۔ آپ نے جب وضو فرمانا شروع کیا تو اس عورت کو دیکھتے جا رہے، اس نے سارا لوٹا منڈیلا پھر دوڑ گئی، کہنے لگی حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کو حضور بابا تو مجھے دیکھتا جا رہا ہے، فرمایا جلدی کر تیسرا لوٹا بھی لے تو چلی جا۔ بابا صاحب کو جب تیسرے لوٹے سے وضو کروانے لگی، بابا صاحب فرمانے لگے لوٹا مجھے پکڑا تو چلی جا، میں وضو خود اپنا کر لوں گا۔ آپ نے سارا وضو کیا، جب وضو آپ نے مکمل کیا تو آپ نے عورت کو دیکھا تو ہمیں شکر الحمدللہ، وہ چلی گئی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس پہنچتی ہے تو آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ، عورت کہتی ہے میں ان کے پاس سے واپس آئی، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، آپ کے پاس پہنچی آپ بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی فرمانے لگے جب تو کہی تھی جہنمی ہے، جب آئی ہے تو جنتی ہے۔ عملہ والے لگ پار گئے تے غافل ہوتے کھاتے، غلام فریدہ ڈبن نہیں دین دیتے کامل پیر جینا دے۔ فرمانے لگے جب تو گئی تھی جہنمی تھی، آئی ہے تو جنتی ہو گئی ہے۔ اتنے میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی باہر نکلے تو کہنے لگے بابا صاحب دونوں عالم تھے، پھر
بابا صاحب آپ کو شریعت کے مسئلے کا نہیں پتا؟ بابا فرید صاحب کہتے ہیں کیا؟ بابا زکریا ملتانی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ تھوڑے پانی سے وضو کرنا چاہیے، آپ نے 3 لوٹے وضو کے لیے استعمال کر دیے۔ بابا صاحب فرمانے لگے اگر کوئی اور بیچتے تو 1 لوٹا ہی کافی تھا، میں نے 1 لوٹوں سے وضو کیا ہے، 2 لوٹوں کے پانی سے جہنم کی آگ ہو جائے۔ تو فرمانے لگے یہ ہے جو اللہ لکھی تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے دعا کرو، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ اللہ دعا کے ذریعے تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، 2 بار بڑا اچھا تعلق بھی ہو، 2 بار آپ قرضہ مانگے، تیسری بار چلے جائیں صحیح، بڑا اچھا تعلق بھی خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کسی سے مانگو گے وہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی شان پتہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب کہتا ہے جو نہیں مانگتا میں ناراض ہوں۔ بھائی اس سے آگے پیار کیا ہوگا کہ رب کہتا ہے جو نہیں مجھ سے مانگتا میں اس سے ناراض ہوں۔ لیکن یہاں پہ ہم غور کریں گے دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات کیا ہیں، بڑی اہم چیزیں کہ ایک تو دعا کی جب اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، دعا قبول نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم کو حرام کھاتے ہوں گے۔ اگر حرام کھاتے ہیں تو سمجھ لیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت صاحب بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کو ایسا عمل بتا دے اللہ میری ہر دعا قبول کرے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے حرام کھانا چھوڑ دو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا۔ اب وہ صحابہ تو حرام کو دیکھ کر بھی نہیں تھے، اصل میں نبی پاک علیہ السلام صحابہ کی وساطت سے اپنے آنے والی قیامت تک امت کو سبق دیتے تھے کہ تم یہ کام سے بچو گے تو اللہ تمہاری دعا، اگر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے کہ اللہ ہر اس کی دعا قبول کرے، فرمایا حرام سے بچے۔ حرام سے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ وہ بڑا لمبا سفر کرتا ہے اور مکہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑتا ہے، پکڑ کر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن حالت اس کی کیا ہے؟ مطعمہ حرام، جو کھا کے آیا وہ حرام کھا کے آیا، مشربہ حرام، جو پی کے آیا وہ حرام پی کے آیا، ملبسہ حرام، جو پہناوا پہنا ہے وہ حرام کا ہے۔ فرمایا جب ہر کام اس کا حرام کا ہے اللہ دعا اس کی کیسے قبول کرے؟ اگر دعا کی قبولیت چاہتا ہے پھر حرام کا دروازہ بند کرے، پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ دعا کی قبول نہ ہونے کی دوسری وجہ، ہم جب دعا مانگتے ہیں ہمارا دل و دماغ حاضر نہیں ہے، اور جب تک دل و دماغ حاضر نہ ہو دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کتابوں میں پڑھا ہے اللہ فرماتا ہے جو دعا میں اپنا دماغ اور دل حاضر نہیں کرتا میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اللہ کسی غافل بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا اللہ سے مانگ رہا ہے تو بچوں کوئی اور ہے، دعا اللہ سے مانگ رہا ہے لیکن اس کا عمل یہ بتاتا ہے کہ اس کی حاضر دماغی نہیں ہے۔ فرمایا کہ دل و دماغ حاضر کر کے اللہ سے مانگے، اور فرمایا جب اللہ سے مانگے پھر شک کے ساتھ نہ مانگے کہ یا اللہ تو چاہے مجھے دے دے، تو چاہے تو نہ دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی دعا کرو پورے یقین کے ساتھ کرو، یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ ضرور مجھے یہ چیز عطا فرما، وثوق اور یقین کے ساتھ۔ اور پھر ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے ہم خوشیوں میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو اللہ مشکلات میں تمہاری دعائیں قبول کرے تو فرمایا اپنی غمیوں میں اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ خوشیوں میں دعائیں قبول کرے گا۔ فرمایا اگر بندہ اپنی خوشیوں کے اندر اللہ کو پکارے تو فرمایا مشکل میں تو بندہ اللہ کو پکارتا ہی ہے، اللہ مشکل کے اندر پھر اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا قبول نہ ہونے کا چوتھا سبب ہمیں جلدی بڑھی ہے، ہم کہتے ہیں رات کو دعا کریں تو صبح دعا تو قبول ہونی چاہیے، ہمیں جلدی۔ ایک دعا قبول نہ ہونے کا چوتھا سبب یہ ہے ہمیں جلدی ہے، جلدی نہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت ولم یستجب لی۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا جب تک تم اپنی دعاؤں میں جلدی نہیں کرو۔ فرمایا اگر دعاؤں میں جلدی کرو گے دعا قبول نہیں ہے۔ فرمایا تمہارا کام مانگنا ہے، عطا کرنا تو رب کا کام ہے، ظاہر نبی نہیں ملا تو مانگتے جاؤ، بلکہ کہ حدیث پاک میں تو یوں لفظ ہے فرمایا تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ تمہاری دعا کے ذریعے آنے والی مصیبت تمہارے ٹال دیتا ہے۔ فرمایا تم اللہ سے مانگتے ہو اللہ اس دعا کو ذخیرہ قیامت کے لیے کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن فرمایا جب تمہیں دعاؤں کا صلہ ملے گا تم کہو گے کاش ہمارا جسم کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہمیں اجر قیامت کے دن سارے کا سارا اسے ملتا۔
یہ اجر قیامت کے دن میں اس کا ملے گا۔ اور فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ کوئی دعا تمہاری یقینی قبول کر لے، فرمایا وہی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی قبر پیچھے کیا کرو جو دعا تم اپنے بھائی کے لیے قبر پیچھے کرتے ہو، فرشتے اس دعا کے لیے آمین کہتے ہیں، یا اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو فرشتے جب اس دعا کے لیے آمین کہیں اور کہیں یا اللہ اس کے حق میں بھی قبول فرما، اللہ کتنی جلد اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے کا ایک انداز ہے جو ہمیں دین نے سکھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میرے آقا اسلام کے خادم خاص ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے اللہ سے جب دعا کرو سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو۔ اللہ آپ غور کریں، ہم سورہ فاتحہ شریف ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہم کرتے ہیں ثنا سے شروع، سبحانک اللہم و بحمدک، پوری ثنا اللہ کی صرف تعریف ہے۔ ہم تحفظ پڑھ کے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، بسم اللہ میں اللہ کی تعریف ہے۔ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، غور کیجیے گا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، رحیم، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اس کی تعریفیں، ایاک نعبد، یا اللہ عبادتیں بھی تیرے لیے، و ایاک نستعین، یا اللہ مدد بھی تجھ سے، بڑی لمبی چوڑی اللہ سے دعائیں مانگی۔ اللہ کہتا کیوں میری اتنی تعریفیں کر رہے ہو، چاہتے کیا ہو؟ یا اللہ ہمارا کہ مطالبہ، اللہ کہتا کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ مطالبہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو بڑی شان والا ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یا اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، ساری شانیں اللہ کی بیان کر کے ہم اپنا ایک مطالبہ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہماری التجا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب دیکھیں پہلے اللہ کی تعریف بیان کی پھر ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور یہی طرز عمل ہے اللہ سے مانگنے کا، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ کی شان بیان کرو، جو اللہ کی شان ہے وہ تعریف کرو۔ تعریف کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھ کے فرمایا جو تم دعا کرو گے اللہ ضرور تمہاری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا اگر تم آمین کہہ رہے ہو کسی کی دعا پہ، فرمایا جو آمین دعا پر کہتا ہے اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، وہ بھی سن لیجیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ثلاث لا ترد دعوتہن، تین لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا ہے۔ نمبر ایک الامام العادل، نیک حکمران، عادل حکمران، جب دعا کرتا اللہ رد نہیں کرتا۔ نمبر دو والصائم حین یفطر، فرمایا روزے دار جب روزہ کھولتے وقت جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے۔ اتنی اللہ قوت بخشے گی روزہ دار کی دعا کو۔ نمبر تین فرمایا ودعوۃ المظلوم، مظلوم بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا تین دعائیں اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، ان کی قبولیت میں شک کی کوئی نہیں۔ نمبر ایک دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ نمبر دو دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ ودعوت الوالد لولدہ، او کما قال، باپ جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ان تین دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا۔ آخری بات یہ ہے حضرت امام غزالی نے 8 آداب لکھے ہیں دعا کے، ان آداب کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلا ہے جی آپ افضل حالات کا جو ہے نا وہ لحاظ رکھے، یعنی افضل حالات میں اللہ سے دعا کرے۔ افضل حالات کیا ہے؟ افضل حالات سے مراد یہ ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو اس وقت دعا مانگے تو یہ قبولیت کے قریب ہے۔ نمبر دو فرض نماز کے بعد جب آپ دعا مانگے تو یہ قبولیت کے قریب ہے۔ اذان اور نماز کے درمیان آپ دعا مانگے تو یہ قبولیت کے قریب ہے۔ سفر کے اندر ہے اس وقت دعا مانگے تو یہ قبولیت کے قریب ہے۔ اور جب آپ کا دل نرم ہو، اور دل کی نرمی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی نشانی ہے، دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے یار 10,000 درود پڑھو، کبھی دل کرتا ہے یار 100 ہی پڑھا ہے، دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ جب بندے پہ رکت طاری ہوتی ہے، آنسو روا ہوتے ہیں، اس وقت دل نرم ہوتا ہے تو خاص اللہ کی رحمت برستی ہے، اس وقت اللہ سے دعا کرنا یہ قبولیت کے قریب ہے۔ سب سے پہلے افضل حالات کا انتخاب کریں۔ نمبر دو افضل اوقات کا انتخاب کرے، مثال جمعہ والے دن کا انتخاب کرے، جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ فرمایا دعائیں مانگو، صبح کے وقت فرمایا کثرت سے دعا کرو، تہجد کے وقت کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ تیسرا ادب جب دعا کرو ہاتھ پھیلا کے رکھو، اور فرمایا باغ کے اندر یوں نہ چھوڑ دو بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ ملو، چہرے پہ مس کرو، یہ دعا کے آداب میں سے چیز ہے۔ چوتھا ادب کیا ہے؟ چوتھا ادب یہ ہے
کہ آپ یقین کے ساتھ دعا مانگے، شک کے ساتھ دعا نہ مانگے، یقین کرے اللہ ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور نمبر 5، جب دعا کرے تو خشوع خضوع کے ساتھ دعا کرے، اور پھر دعا سے پہلے درود پاک پڑھے اور آخر میں بھی درود پاک پڑھے، یہ قبولیت۔ اور 8واں فرمایا دعا کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو جلد قبول فرما لے۔ اگر ان آداب کا لحاظ رکھا جائے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا زیادہ دعائیں کب قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا جب تم سجدے میں جا کے اللہ سے مانگتے ہو تو تم اپنے رب کے بڑے قریب ہوتے ہو۔ فرمایا اللہ سے مانگنا بھی عبادت، پھر سجدے میں جا کے مانگنا اور عبادت۔ فرمایا تم سجدے کی حالت میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہو، سجدے میں جا کے اپنے رب سے دعائیں کرو گے اللہ زیادہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ البتہ دعا عبادتوں کا مغز ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اپنی آخرت کے لیے۔ اور میں بارہا کہتا ہوں خاتمہ بالایمان کی دعا بڑی عظیم دعا ہے، اللہ سے خاتمہ بالایمان مانگا کریں۔ بندہ مومن اللہ سے صرف دنیا ہی نہیں مانگتا بلکہ وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ دنیا بھی مانگتا ہے، وہ دین بھی مانگتا ہے۔ جب دین ملتا ہے تو اللہ دنیا پہلے اس کی سیدھی فرما دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ جب رات پڑتی تھی تو دعا کرتی تھی، یا اللہ بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، یا اللہ تیرا دروازہ کھل گیا، مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں، کوئی دنیا کی نعمت نہیں، کوئی چھوٹی سوچ نہیں، یا اللہ بس تو مل گیا، یا اللہ تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں، یا اللہ تو میرا ہو جا۔ رب جس کا ہو جائے، نعمت تو پیچھے پھر نہیں رہتی۔ اللہ کی رضا مانگے، اللہ کی خوشنودی مانگے، اور پھر قیامت کے دن کی کامیابی مانگے، نبی پاک اسلام کی شفاعت مانگے، اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ امتحانوں کی قابل تو ہم ہیں نہیں، اس لیے کبھی امتحان نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ بیماری لگی ہے، یہ بیماری چلی جائے، کوئی اور بیماری آ رہی، یہ بیماری مجھے نہ ہو۔ اللہ سے بیماری نہ مانگو، بس یہ کوئی اللہ بیماری ہے دور کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ عافیت کا سوال کرو، امتحانوں کا سوال نہ کرو۔ جب بندہ عافیت کا سوال کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ سے کثرت کے ساتھ سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ